اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 81 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے ام المومنین حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باوفا زوجہ محترمہ جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات حسرت آیات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو برادران اسلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت سی مشکلات آئیں، لیکن بہت سے غموں کے اندر آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان غموں میں سے سب سے جو اہم ترین غم تھے، جن کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ دو غم ایسے ہیں کہ جن کو بھلانا آپ کے لیے مشکل تھا۔ ان میں سے ایک آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب کی وفات ہے، اور دوسرا آپ کے رفیقہ حیات ام المومنین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ تو مشفق و مہربان چچا جناب حضرت ابو طالب کی وفات سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دکھ پہنچا تھا، اس کے زخم ابھی تازہ تھے کہ قلب نازک کو ایک اور عالمگیر صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ نبوت کے 10ویں سال سفر ہجرت کے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات کے اوپر ابھی چند دن ہی گزر تھے کہ 10 ماہ رمضان مبارک کو حضور کی وفات شعار اور غم گسار رفیقہ حیات جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیک اجل کو لبیک کہتی ہوئی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آپ وہ عظیم النظیر رفیقہ حیات تھیں جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں اپنی جان دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے حضور کی رضا کے لیے بصد مسرت نچھاور کرتے چلے گئے، بلکہ سب کچھ جو تھا اللہ کے محبوب کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا، جس نے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کی راحت و آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کٹھن گھڑی آتی تو یہ خاتون بڑی عالی حوصلگی سے آگے بڑھتی اور اپنی فرزانگی اور عقل مندی سے حضور کا سہارا بنتی۔ برادران اسلام، غار حرا کی وہ مبارک رات جب جبریل امین برگاہ رب ذوالجلال سے منصب نبوت پر فیض ہونے کی نوید لے کر اور کلام الہی سے پہلی بار حضور علیہ السلام کو سرشار کیا، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حیرت و مرعوبیت کی جو کیفیت تھی اور جن خطرات اور اندیشوں نے حضور علیہ السلام کو ہراساں کر دیا تھا، اس وقت جس انداز سے آپ نے دل آبداری کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے اپنے ایک جملے سے ان تمام خدشات اور خطرات کا قلم کم کر دیا جو حضور علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے۔ عرض کی کاللہ ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ نے فرمایا آپ ہرگز خوف زدہ نہ ہو، آپ کو خوشخبری ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان وجوہات کو بیان کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کفر و شرک کے گھپ اندھیروں میں جب توحید کی شمع اجالا کی تو اس کفار نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کفار کی دل آزاریوں، بہتان ترازیوں اور عداوت کی وجہ سے افسردہ خاطر ہو کر گھر تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام کی طیبہ طاہرہ خاتون خانہ اپنے دل آویز انداز سے حضور علیہ السلام کا استقبال فرماتی کہ رنج و اندوہ کے سارے بادل ان سے چھٹ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک نہاد بندی، اپنے محبوب کی وفا شعار خدمت گزار زوجہ محترمہ کی
پرخلوص خدمات کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی نوید رحمت سے اسے خرسند کرنے کے لیے ایک روز جبریل امین کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور جا کر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام سنایا، جن کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، جو ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبریل امین حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہوا چاہتی ہے، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ حاضر خدمت ہو تو ان کو ان کے رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں یہ مژدہ سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک گھر انہیں عطا فرمایا ہے، جس میں نہ کسی قسم کا شور ہے، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ تو برادران اسلام، حضور علیہ السلام نے ان کے بے پایا خلوص اور لازوال محبت اور بے مثال اثار کے بعد ام المومنین سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے اور دل سے ان کی قدر کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد جب بھی ان کا ذکر کرتے تو بڑے خیر سے کرتے، محبت اور پیار سے انہیں یاد فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں سے بھی آپ شفقت سے پیش آیا کرتے تھے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اس لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر آئی، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے اور سب کو یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کے لیے ایک موتیوں کا بنایا ہوا گھر رکھا ہے۔ تو برادران اسلام بنا رکھا ہے۔ تو مسند احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تو کثرت سے ان کی مدح فرماتے تھے۔ ایک روز آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے عرض کی حضور آپ کیوں اس خاتون کا کثرت سے ذکر کرتے ہو جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لحاظ سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ کیوں؟ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے مجھے اولاد عطا فرمائی، بلکہ دوسری بیویوں سے ابھی تک اولاد نہیں فرمائی، یعنی دوسری بیویوں سے اولاد سے معلوم رکھا۔ تو یہ خیال رکھے کہ یہ ارشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا جب ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ حرم زوجیت کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نہ ان کی بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یعنی یہ روایت ان سے پہلے کی ہے، یعنی اس سے پہلے ابھی تک کسی اور زوجہ محترمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایسی وفا شعار اور خدمت گزار اور زیرہ کو دانا عالی ظرف بلند نگاہ رفیق حیات کا اس وقت داغ مفارقت دے جانا، یقیناً جب دعوت توحید بڑے جان گزار محلوں کے اوپر تھی، اس وقت ان کا چلے جانا یہ انسان کے لیے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے لیے کتنا تکلیف دے اور باعث رنج و غم کا ہوا ہوگا، اس کا بآسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں روح فرسا حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت کے اندر ہی ہوئے تھے۔ پھر اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے غموں کو یاد رکھتے ہوئے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا جاتا ہے۔
حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حجون کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ابھی تک نماز جنازہ کا آغاز نہیں ہوا تھا جب مرکز مبارک تیاری کی گئی، حضور پور نور خود اس میں تشریف لے گئے اور اس مرکز میں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کی وفات شعار جان نثاری، دانش مندی اور فیاضی کا اعتراف صرف فرزندان اسلام کو ہی نہیں بلکہ اغیار بھی آپ کی صفات جلیلہ کے صدق دل سے معترف ہیں۔ ان کے خدمات میں ہدیہ عقیدت تو تحسین پیش کرتے ہوئے ایک شخصیت ذکر کرتے ہیں کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منصب نبوت پر فیض ہونے کی اطلاع دی تو آپ اسی روز ایمان لے آئیں۔ اسی دن سے آپ دولت اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ تادم واسی بڑی فیاضی سے اس روش پر قائم رہی۔ جس روز آپ نے وفات پائی ان کے پاس کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان کی برابر بھی سیم و زر کے نام و نشان کی کوئی چیز نہ تھی۔ مسلمانوں میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کے لیے راہ خدا میں خرچ کر ڈالی۔ وہ ہستیاں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ تو ذات محترم یہ شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ کونستان جورجیو اپنی کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو برادران اسلام دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وفا شعار بیوی کے درجات بلند فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔